ریڈیو کارواں کے سامعین اور ٹی وی کارواں کے ناظرین کو طارق نسیم کا نیاگرا فالز کینیڈا سے اسلام پہنچے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہماری گزشتہ ویڈیو میں جو پورنوگرافی پاکستان میں ہوئی اور ہو رہی ہے اس میں اشرافیہ کے کردار پر کچھ روشنی ڈالی گئی تھی۔ ہمارے کچھ چاہنے والوں نے میسج بھیجا تھا کہ وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ نے کسی ایک شعبے کا ذکر کیا جو غلام مصطفیٰ کھر صاحب کے صاحبزادے، انہیں اگر اشرافیہ میں شمار کیا جائے تو وہ تھے، لیکن باقی اور کون لوگ تھے؟ اس میں بہت سے لوگوں کے نام آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو چند ایسی باتیں بتا سکتا ہوں کہ جن کو میں نے اپنی صحافتی زندگی کے دوران خود جانچا، دیکھا، سنا اور ان کے بارے میں کچھ تحقیق کی تو مجھے معلوم ہوا کہ اس وقت، اس زمانے میں 70 کی دہائی میں وہاں کیا ہوتا رہا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سٹل فوٹوگرافی ہوتی تھی، کہ جو 35 mm کے جو کیمرے ہوتے تھے اس وقت، ان کے ساتھ تصاویر بنائی جاتی تھیں۔ مجھے گلبرگ کے ایک فوٹوگرافر نے، کہ جو ایک فلم ساز کے بہت قریبی دوست تھے، انہوں نے مجھے کچھ تصاویر دکھائیں کہ جس میں یوں سمجھیں کہ کچھ لڑکیاں جنہوں نے اپنے خود پوز بنوائے ہوئے تھے اسٹوڈیو میں جا کر، اور وہ نیم اوریاں پوز تھے۔ نیم اوریاں سے مراد یہ ہے کہ وہ ٹاپ لیس تھیں۔ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا یہ کال گرلز ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ یونیورسٹی کی لڑکی ہیں اور ان کے جو ہائی کلاس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہیں اور یہ ان لوگوں کے ساتھ روابط کرتی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جناب، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہائی کلاس کال گرلز ہی انہیں کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ٹائم پاس بھی ہے، یہ دوسرے ایسے لڑکوں کے ساتھ جو دوستی ہیں ان کو دینے کے لیے یہ بناتی ہیں، اور پھر یہ دوسرے ایسے لوگ جو سیاست میں ہیں، بیوروکریسی میں ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، تو یہ تصاویر ان تک جاتی ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے کہا کہ یہ تصاویر جو ہیں وہ جب آپ بناتے ہیں تو کیا آپ ان کی کنسنٹ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ وہ یہ خود کہتی ہیں، یا آپ ان کو اس بات پر راضی کر لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب، ہمارا فوٹوگرافی کا کام ہے، ہمیں جو ہمارا کلائنٹ کہتا ہے ہم اسی طرح سے اس کی فوٹو بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ چونکہ ہمارے پاس ایک وہ پرنٹ ہوتا ہے، وہ میں نے آپ کو اس بات پر دکھایا تھا کہ آپ ان فلم ساز کے ساتھ جن کے ساتھ ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ان کے ساتھ آپ یہ ذکر کر رہے تھے کہ یہ صرف ایک کلاس ہے کہ جو فلموں میں کام کرتی ہے، اور ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ایک صرف وہی کلاس نہیں ہے کہ جو فلموں میں کام کرتی ہے اور ان کی اریاں فلمیں بنتی ہیں، بلکہ یہ دوسری کلاس بھی ہے کہ جن کو آپ اشرافیہ کہہ سکتے ہیں، اور وہ بڑے اچھے ناموں سے جانے جاتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے گھرانوں کی لڑکیاں ہیں کہ جو تعلقات بناتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جو پاور میں تھے۔ یہ تو ایک بات ہوئی کہ یہ سلسلہ کس طرح سے چلتا تھا۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو ہائی کلاس سوسائٹی میں جو اشرافیہ کا کردار تھا، وہ آپ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ پنجاب کے گورنر ہوا کرتے تھے کہ جن کا تعلق ریاست بہاولپور سے تھا۔ ان کی ایک بیگم جو انہوں نے شادی انگلینڈ میں کی تھی، ان کی اولاد میں سے ایک بیٹی تھی۔ اس بیٹی پر غالباً ان کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، اور وہ پاکستان میں جب رہا کرتی تھیں تو انہوں نے اپنی ایک تصاویر کا ایک سیشن کیا کہ جو پی ٹی وی کے ایک کیمرہ مین نے وہ سارا بنایا، اور اس کو ایک بہت بڑے ادارے نے اس کا ایک کیلنڈر جو ہے وہ شائع کیا، اور یہ کیلنڈر جو ہے وہ عوام کی پہنچ سے دور تھا، اور وہ کیلنڈر جو ہے وہ ایک ایلیٹ کلاس کے لیے تھا جس کو وہ اپنی دیواروں پر لگا سکتے تھے، اور وہ بھی ٹاپ لیس وہ خاتون تھی۔ انہوں نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کے جو لباس تھے وہ یہ تھا کہ جیسے جینز کا ٹاپ ہوتا ہے وہ آگے سے کھلا، اور وہ یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل ٹاپ لیس نہیں بلکہ ہاف نیکڈ ان کا جو اس قسم کے پوز تھے، اور مختلف ایسے، یعنی ہر مہینے کے لحاظ سے ایک کیلنڈر تھا، تو 12 پوزز کے ساتھ وہ ایک کیلنڈر، میرا خیال ہے کہ 70 سے 76 کے درمیان کی بات ہے کہ وہ کیلنڈر جو ہے وہ شائع ہوا، لیکن عوام کی پہنچ سے دور تھا۔ ان فوٹوگرافر کے ایک صاحبزادے، چونکہ اس دور میں مارشل آرٹس کی ٹریننگ بھی دیا کرتا تھا، تو ان کا ایک بیٹا میرے پاس اسٹوڈنٹ تھا،
میرا چونکہ ریڈیو پاکستان میں اسکرپٹ وغیرہ کے سلسلے میں آنا جانا تھا، ٹی وی پر بھی میرا جانا ہوتا تھا، تو انہوں نے جن صاحب نے یہ سارا کیلنڈر جو ہے وہ شوٹ کیا تھا، انہوں نے میں ایک تحفتاً مجھے وہ کیلنڈر دینا چاہتا. میں نے دیکھا، میں نے ان سے کہا نہیں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ سب اس قسم کی خرافات وہ میں اپنے پاس رکھوں، یہ بہتر ہے کہ آپ کسی اور ضرورت مند کو دے دیں. تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو ایک اس طرح کی جو تھی وہ نعمت میں آپ کو ٹھکرا کے جا رہا ہوں. میں نے کہا مجھے اس سے شوق نہیں ہے تو آپ اس کو رکھ لیں. لیکن اس وقت مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کتنی ہائی کلاس میں جو ہے وہ اس طرح کی خرافات جو ہیں وہ پھل پھول رہی ہیں، اور یہ کیا محض شوق تھا یا ان کو زیادہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک کریز تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ کیلنڈر بہرحال اس زمانے میں جن لوگوں کو ملا ہوگا ان کو اب بھی اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہ کیلنڈر کس نے بنایا تھا اور کیا ہوا تھا. اب میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں اسی پورنوگرافی میں اشرافیہ کے کردار کے بارے میں. آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ایک صوبائی وزیر میاں افتخار طاری صاحب تھے. افتخار طاری صاحب جس وقت زیر عتاب آئے تو اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پی ٹی وی پر ایک پروگرام نشر ہوا کرتا تھا، ظلم کی داستانیں. وہ ظلم کی داستانیں وہ لوگ سناتے تھے کہ جن پر پیپلز پارٹی کے دور میں عقوبت خانوں میں انہیں رکھا گیا اور ان پر ظلم و ستم ہوا. تو وہ اپنی بارے میں بتاتے تھے کہ ہمیں کس طرح سے کسی خرکار کیمپ میں لے گئے، وہاں مار پیٹ ہوتی تھی، تشدد ہوتا تھا، وہ ہمیں ہتھکڑیوں میں لٹکا دیتے تھے، اور خیر بھی اس قسم کی بڑی لرزہ خیز ان کی داستانیں ہوتی تھیں. ان میں اپنے اوپر ظلم کی داستان سنانے والوں میں سابقہ صوبائی وزیر میاں افتخار طاری صاحب بھی تھے. میاں افتخار طاری صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کا اس پورنوگرافی والے واقعہ سے کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے. میاں افتخار طاری صاحب جس وقت وزیر تھے ان دنوں میں حکومت نے یہ اعلان کر رکھا تھا، لاہور کی جو ہیرا منڈی ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ رات کے تقریباً 1 یا 1:30 یا غالباً 2 بجے کا ٹائم ہوگا، مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ اس سکتا ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے، تمام ناچ گانا روشنیاں گل کر دی جائیں اور سارے تماش بین جو ہیں وہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں. اس کے بعد ایک بار یہ ہوا کہ ایک اتوار کا دن تھا کہ جس روز میں کرائم رپورٹنگ کر رہا تھا. میں تقریباً اپنی ساری خبریں فائل کر کے نوائبک میں کام کرتا تھا ان دنوں سٹاف رپورٹر کی حیثیت سے، اور اتوار کے دن کرائمز رپورٹر میرے ذمہ ہوا کرتی تھی. میں اپنی ساری سٹوریز فائل کر کے تقریباً نصف شب کو گھر جانے ہی والا تھا کہ مجھے ایک تھانے سے کال موصول ہوئی کہ ہم نے ایک وزیر کو گرفتار کر لیا ہے. اور یہ تھانہ ٹبی تھانہ تھا جو اندرون بھاٹی گیٹ اور ٹیکسالی گیٹ کے درمیان میں وہ ایک اونچائی پر تھانہ ہوا کرتا تھا، اسے تھانہ ٹبی کہا جاتا تھا. ٹبی تھانے سے آنے والے فون میں مجھے بتایا گیا کہ وہاں ہم نے ایک صوبائی وزیر کو گرفتار کیا ہے، اگر آپ نے اپنے فوٹوگرافر کے ساتھ آنا ہے تو آپ آ جائیں. میرے لیے ایک بڑی خبر تھی کہ ایک صوبائی وزیر گرفتار ہو کر تھانے میں پہنچا ہوا ہے. میں نے نیوز روم میں اس وقت غالباً حمید اصغر نجید شفٹ انچارج سے انہیں بتایا کہ ایک بڑی خبر لینے جا رہا ہوں، اگر آپ کاپی کو روک سکتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے روک لیجیے گا. تو ہم دونوں ہمارے پاس ان دنوں موٹر سائیکل ہی ہوا کرتا تھا، ہم دونوں موٹر سائیکل پر ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کے وہاں پہنچے، اور ہمارے پہنچنے تک جو ہے وہ ایک تماشا برپا ہو چکا ہوا تھا. جو تماشا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ میں آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں. میاں افتخار طاری صاحب کو انہوں نے ایک کونے میں بٹھایا ہوا تھا، وہ گو کے کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ مسلسل تھانے دار کو گالیاں دے رہے تھے اور اس کو بتا رہے تھے کہ میں وزیر ہوں، تمہیں بہت مہنگا پڑے گا اور تم یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. انہیں ہتھ کڑی نہیں لگائی گئی تھی لیکن انہیں زیر حراست تھے وہ. اور میں نے وہاں ایک جو اہلکار تھے ان سے پوچھا کہ ہوا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ یہاں ہیرا منڈی میں صرف گانا سننے نہیں آتے تھے بلکہ ان کے ساتھ کیمرہ مین بھی ہوا کرتے تھے، اور یہ جس وقت کیمرہ لے کر آتے تھے تو یہ وہاں کی جو رقاصائیں ہیں، رقاصائی کہنا چاہیے اس کو، ان کو جو ہے اریاں کر کے تو ان کے ساتھ جو ہے یہ اپنی ویڈیوگرافی بھی کرواتے ہیں. تو ہم نے انہیں پکڑ لیا.
تو میں نے کہا کہ آپ نے انہیں وہ کیمروں کے ساتھ، انہوں نے کہا جی وہ دیکھو کونے میں ایک فوٹوگرافر بھی بیٹھا ہوا ہے جو ایک باقاعدہ بڑا کیمرہ مووی لے کے آئے، تو وہ بنا رہا تھا۔ تو میں نے کہا آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے کیمرے میں کیا تھا اور یہ کیا کہتے کہ جی ابھی تو وہ ڈانس وغیرہ شروع ہوا تھا تو ہمیں اطلاع ملی، ہم نے جا کر چھاپا مارا اور ان لوگوں کو پکڑ کے یہاں لے آئے ہیں۔ اسی اثناء میں ابھی ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ اسی اثناء میں میاں صاحب وہاں سے اٹھے اور انہوں نے جو ایس ایچ او تھا اس کو گالیاں دیتے ہوئے، مغلظات سناتے ہوئے جا کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا اور اسے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ اس نے ایس ایچ او نے او دیکھا نہ تو وہ اس وقت خالصتاً پولیس آفیسر بن گیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کو پکڑ لیا، ہو سکتا ہے کل میری پیٹی اتر جائے، اور اے پہیجے میری پیٹی، اس نے یہ کہہ کر اپنی پتلون میں سے وہ خاکی وردی، اس نے خاکی پتلون اور ملیشیا کی قمیض ہوا کرتی تھی، اس نے اپنی پتلون میں سے وہ پیٹی اتاری، ہاتھ میں پکڑی، اپنے وہ جو ایس ایچ او کے بیجز ان کے کندھوں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس نے وہ سارے بیج اتار کر میز پر رکھے، اپنی پیٹی کو پکڑا اور افتخار طاری صاحب کی وہ اس جو پولیس والوں کی بیلٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ پے در پے انہوں نے کو مار مار کے اور ٹھڈے اور وہ جو ان کے ہاتھ میں بیلٹ تھی وہ مار مار کے جو ہے ان کا برا حال کر دیا، اور اس نے کہا کہ ہن پتہ لگ گئی وزارت کی ہوندی ہے تے یہ ساری جڑیاں تو ویڈیو بنانا ایک ہی ہوندیاں نے۔ میاں افتخار طاری صاحب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ان کی تشریف سوچ چکی تھی یہ مار کھا کے، اور یہ تشدد وہاں پر محرر کے آفس میں ہو رہا تھا، یہ نہیں کہ وہ کسی عقوبت خانے میں تھے جہاں ان کے ساتھ یہ ٹھکائی ہو رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ اب یہ اس کا فوٹوگرافر کا کیا کرنا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جی فوٹوگرافر کو تو پکڑ لیا ہم نے، اب یہ تو چپ بیٹھا ہوا ہے اس لیے اب اس کی کوئی نہیں ہے، لیکن میں تو وہ ختم، میری جاب چلی گئی کیونکہ میں نے اب یہ جو پیٹی اتار دی ہے اور میں نے یہ بیجز بھی اتار دی ہیں، تو میں کل سے ڈیوٹی پر نہیں آؤں گا۔ انہوں نے جو میرے ساتھ محکمہ کرنا کارروائی کرنی ہے وہ کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ میرا کام ختم ہو گیا ہے۔ بہرحال ہم نے واپس جا کر خبر صرف اتنی فائل کی کہ ایک صوبائی وزیر کل رات ہیرا منڈی میں دادے عائش دیتے ہوئے گرفتار ہو گئے، اور باقی جو پولیس کی جو وہ مار پیٹ تھی ان دنوں میں یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایک اخلاقی معیار تھا صحافت کا کہ وہ سارا کچھ نہیں اس میں لکھا جاتا تھا تفصیل کے ساتھ، لیکن یہ میں نے اور میرے فوٹوگرافر نے دیکھا، اور میرے فوٹوگرافر نے اس وقت پوچھا کہ اس کی دھلائی ہوتے ہوئے کی فوٹو بنا لوں۔ میں نے کہا کہ وہ سارے پولیس والے دیکھ رہے ہیں، وہ شاید یہ پسند نہیں کریں گے، اور وہ تو اتنی مار پیٹ کر رہا ہے، پتہ نہیں اس کی کل محکمانہ کارروائی میں کیا ہوگا، تو آپ اس کو چھوڑ دیں، ابھی اس کی تصویر نہیں بنائیں۔ تو صاحب یہ ہوا۔ تو اشرافیہ کے کردار کے بارے میں جب آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے آپ کو یہ 3 مثالیں دی ہیں کہ یہ اس لیول کے لوگ اس زمانے میں 70 کی دہائی میں پاکستان میں پورنوگرافی بنانے اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے میں ان لوگوں کا کیا کردار ہوا کرتا تھا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ طارق نسیم کو اجازت دیجیے، ہم اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو پاکستان میں چائلڈ پورنوگرافی کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے نیٹ ورک کام کرتا ہے، اس کے سرپرست کون ہے، میں نام لے کر ان کا بتاؤں گا آپ کو کہ یہ کون کون لوگ جو ہیں وہ اس کے ڈسٹریبیوشن، اور اس کی صرف پاکستان نہیں، پاکستان تو اس کی مارکیٹ ہے ہی نہیں، یہ آل اوور دی ورلڈ یہ کس طرح سے اس کی، اور ڈارک ویب پر جو شاہد مسعود صاحب نے ایک پروگرام کیا اور اس کے بعد ان کا بہت مذاق بنایا گیا، لیکن ہم سب یہ کچھ دے چکے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں نے چیف جسٹس صاحب نثار صاحب کو ایک ای میل کیا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ جناب اگر آپ مجھ سے یہ کہیں تو میں یہ ثبوت دے سکتا ہوں کہ یہ چائلڈ پورنوگرافی کس طرح سے ہو رہی ہے، اور کینیڈین RCMP نے کس طرح سے پاکستان گورنمنٹ کو اطلاع دی تھی کہ کہاں کہاں سے یہ گندا مواد جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، آپ اس کو پکڑیں۔ تو بہرحال آج طارق نسیم کو اجازت دیجیے، پھر ہم نیکسٹ ویڈیو چائلڈ پورنوگرافی کے بارے میں ہوگی تو اس میں مزید معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارا اور آپ کا اللہ حافظ، اور پاکستان زندہ باد۔